الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 25 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب زلیخا نے انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے مدد فرمائی۔ وہ جس طرح اب تک اپنے نفس کی حفاظت کرتے آئے تھے اس کا صلہ دیا، اور وہ برہان نمایاں ہو گئی جو اس نور یزدانی کی بنیاد پر نمایاں ہوتی ہے، جو اس کائنات کے پروردگار نے ہمارے اندر ودیعت فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کی عنایت اور اللہ کی توفیق سے وہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد یہ بتا دیا تھا کہ یہی سیرت، یہی کردار ہے جو اگر اس طرح محفوظ رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے، اور اسی طرح کی سیرت و کردار کے حاملین ہیں جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دیتے ہیں۔ اب فرمایا کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ آگے پیچھے میں نے لکھا ہے یعنی یوسف اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے بھاگے تو عورت بھی پیچھے دوڑی تاکہ انہیں روک لے۔ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور یوسف کو روکنے کی کوشش میں عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور یوسف کو روکنے کی کوشش میں عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ اس پر حاشیہ ہے، دوڑتے ہوئے کسی شخص کا کرتا پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی جائے تو پورا امکان ہے کہ یہی صورت پیش آ جائے۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہو اور پیچھے سے کوئی روکنے کی کوشش کرے اور ہاتھ کرتے پر پڑ جائے تو یہی ہونا چاہیے جو ہوا، پیچھے سے پھاڑ دیا۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ بھاگے کہ باہر نکل جائیں اور اس طرح اپنے آپ کو بچا لیں، اور عورت نے پیچھا کرنا چاہا تو اسی وقت دروازہ کھلا اور دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ یعنی کیا دیکھتے ہیں کہ شوہر جس کو گھر میں موجود نہ پا کر اس نے یہ جسارت کی تھی، وہ اپنے کام سے واپس آ گئے اور نتیجے کے طور پر دروازے ہی پر ملاقات ہو گئی۔ اب اس طرح کی صورتحال جب پیش آ جائے، کوئی شخص ایسی حرکت کرتے ہوئے پکڑا جائے تو جو فوری رد عمل ہوتا ہے کہ بات بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو عورت نے بھی یہی کی۔ چنانچہ فرمایا کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت نے کہا، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ یعنی اس نے فوراً اپنی طرف سے اس ترغیب اور اس طریقے سے آمادہ کرنے کو ریپ کا مسئلہ بنا دیا کہ یہ تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ برائی کرے، اور میں تو اپنی عصمت بچانے کے لیے بھاگتی ہوئے آئی ہوں۔ صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یعنی بھاگتے ہوئے تو یوسف آئے تھے اور وہ آگے تھے اور وہ پیچھا کر رہی تھی،
اس سب کے باوجود اس نے فوری طور پر الزام یوسف علیہ السلام پر دھر دیا۔ عورت نے کہا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے، یعنی ساتھ ہی تجویز کر دیا کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا اس کو یا تو قید کریں یا کوئی اور دردناک سزا دیں، یہ اسی کا مستحق ہے، اس نے اس گھر میں نقب لگانے کی کوشش کی ہے۔ الزام دھر کے خیال کیا اس نے کہ غلام ہے، اسی کی سنی جائے گی، کون اس لڑکے کی سنے گا، کون مانے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، قال ہے راودتنی عن نفسی، یوسف نے کہا اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ ہے راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یوسف نے کہا اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اب ایک بیان عورت کا ہے، ایک بیان یوسف کا ہے، فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر یا اس عورت کا شوہر انصاف پسند شخص تھا، یعنی اس نے چھوٹتے ہی یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کیسے جھوٹ بول سکتی ہے اور میں تمہاری بات کیسے سن سکتا ہوں، اور دوسروں کو حکم دیا ہو کہ پکڑو اس کو جیل میں ڈال دو یا سزا دو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات کچھ آگے بڑھی تو اس نے چاہا کہ معاملے کے بارے میں سمجھا جائے کہ کیا ہوا ہے اصل میں۔ معاملہ آگے بڑھا تو اب کیا ہوا، عورت کے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، یعنی جب دوسرے لوگ بھی کچھ جمع ہو گئے، خاندان کے بزرگ بھی آ گئے، تو ایک سمجھدار بصیرت رکھنے والے شخص نے یہ کہا کہ قرینہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی گواہ تو کوئی نہیں ہے، کوئی کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے تھے، تو اب دیکھتے ہیں۔ یہی ظاہر ہے کہ جرائم کے بارے میں صحیح طریقہ رہا ہے کہ شہادت ہوگی یا قرائن ہوں گے، یا دور جدید میں جو چیزیں اب میسر آ گئی ہیں وہ اب شہادت بنتی جا رہی ہیں، تو اس موقع پر کوئی شہادت افراد کی تو موجود نہیں تھی، البتہ قرائن کی طرف مراجعت کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہوا۔ تو اس نے جو قرینہ پیش کیا، تو اس نے کہا عورت کے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے، یعنی اگر اس نے اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے یا اس کی عصمت دری کی کوشش کی ہے اور وہ اپنے آپ کو بچاتی رہی ہے، تو پھر کرتا آگے سے پھٹا ہونا چاہیے کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ یہ بڑی واضح بات تھی، جو صورتحال نظر آ رہی تھی اس میں ہر اندھا بھی یہ دیکھ سکتا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ اس نے توجہ دلائی کہ اس میں تو قرینہ ایسا واضح ہے کہ کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے، یعنی یوسف بھاگتا ہوا آیا ہے، اس کے پیچھے عورت ہے، پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہے، یہ تمام بات صاف بتا رہی ہے کہ ان دونوں میں سے کس کا دعویٰ سچا ہے۔ تو یہ شہادت اس نے پیش کر دی، یعنی قرینے کی شہادت۔ دیکھیے قرآن مجید نے بھی اس کو شہادت ہی سے تعبیر کیا ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، توجہ دلانے پر، ظاہر ہے پہلے تو اس طرح کا جب حادثہ ہوتا ہے تو کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرح کے قرائن کی طرف، لیکن ایک بزرگ کے یا خاندان کے کسی بصیرت رکھنے والے شخص کے توجہ دلانے پر جب اس نے دیکھا، یعنی زلیخا کے شوہر نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے ہی سے پھٹا ہوا ہے، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ تو غصے میں بول اٹھا کہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے فریب بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ یعنی واضح ہو گیا اس کے اوپر بھی کہ یہ اسی کا قصور ہے، یہی ترغیب دلانے کے لیے آگے بڑھی ہے۔ یوسف اپنے بچانے ہی کے لیے بھاگا ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی،
لیکن اس نے فوراً بات بنائی ہے اور اس طرح سے مجھے بھی فریب دینے کی کوشش کی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت تھا، یعنی جو قرینہ پیش کیا گیا، جس طرح کرتے کو دیکھا گیا، یہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت تھا کہ اقدام یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں بلکہ زلیخا کی طرف سے ہوا ہے۔ اس پر شوہر کو جیسا کچھ غصہ آیا ہوگا اس کا اظہار اس نے اس آخری جملے میں کیا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں گویا زلیخا کے اس فعل نے تنہا اس کو نہیں بلکہ اس کی یعنی زلیخا کی پوری جنس کو یعنی سب عورتوں کو اس کے شوہر کی نگاہوں میں قیاد اور مبعوض بنا دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے موقع پر آدمی پھر تعمیم کر دیتا ہے، تو اس نے کہا تم سب عورتیں اسی طرح کی ہوتی ہو، اسی طرح کے فریب دیا کرتی ہو۔ یہ غصے میں کہی ہوئی بات ہے، اور اس میں اس نے گویا قرینے کی شہادت کو بالکل فیصلہ کن مان لیا۔ اس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اصلی مقصود تو بالکل الگ ہے کہ یہ داستان کیوں سنائی جا رہی ہے، لیکن اس میں قدم قدم پر بڑی حکمت ہے۔ تو یہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ اگر پیش آ جائے تو فوری طور پر رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شہادت نہیں ہے تو قرائن کیا کہتے ہیں۔ اسی کو بعض لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی جرم بھی ایسا نہیں ہوتا جو اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ نشان نہ چھوڑ جائے، اور یہ نشان کیا ہوتا ہے؟ یہی قرائن ہوتے ہیں۔ ان قرائن کی طرف توجہ دینی چاہیے، تو اس سے بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جن کی قانون پر اور قانون کے اطلاقی معاملات پر نظر ہے، وہ کہتے ہیں اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ گواہ تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن قرینہ جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ وہ تو بہرحال ایک قطعی چیز کے طور پر موجود ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی انسان نہیں ہوتا، وہ اصل میں جرم کا نشان ہے جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب اس قرینے کو سمجھنا، اس میں کیا بات ہے کیا نہیں ہے، اس میں کوئی فیصلہ کرنا، یہ علم، عقل، بصیرت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن خود قرینہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ جبکہ اگر کوئی شخص شہادت کے لیے کھڑا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ قسم کھا کر بھی جھوٹ بول دے اور ایک ایسی گواہی دے دے کہ جو کسی دوسرے کو پھانسی تک لے جائے لیکن وہ سچی گواہی نہ ہو۔ تو اس لیے قرینہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، اس کو ضرور نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور جو لوگ تفتیش کرتے ہیں وہ بالعموم ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ تاہم عام زندگی میں، کیونکہ یہاں تو کوئی تفتیش کرنے والے، کوئی پولیس کے لوگ، کوئی جرم کی نشاندہی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، عام لوگوں کو بھی یہ سبق اس سے ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو چھوٹتے ہی حکم لگا دینے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر معاملہ اس طرح سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے، ادھر ادھر قرائن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نتیجے تک پہنچنا چاہیے کہ بات کیا ہوئی ہے۔ تو جب اس پر بالکل واضح ہو گیا اور اس طرح اس نے یہ تبصرہ بھی کر دیا، تو اب اس نے دونوں سامنے کھڑے ہیں، یوسف بھی ہیں اور زلیخا بھی ہیں، دونوں ہی ایک لحاظ سے ملزم کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ شوہر اپنے اعزاء اقربا سے بھی رائے لے رہا ہے، خود بھی رائے قائم کر رہا ہے، ایک بزرگ نے اس جانب توجہ دلائی ہے، اور جب دیکھا ہے تو صاف واضح ہو رہا ہے کہ قصور تو اصل میں عورت ہی کا ہے۔ تو اس نے اب کیا کہا؟ اس نے کہا یوسف عارضاً ھذا، یوسف اس بات کو جانے دو، یعنی واضح ہو گیا تم سچے ہو، اسی نے جھوٹ بولا ہے، تو اب چھوڑو اس کو۔ اور ایک جملہ یوسف کو خطاب کر کے کہا یوسف عارضاً ھذہ، اور پھر منہ پھیر کر عورت سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اس لیے کہ اصل میں تو ہی خطا کار ہے۔ تو اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہاں قرائن بالکل واضح ہیں، یوسف بالکل بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، یہ سب تمہارا قصور ہے۔ اس کے بعد معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ عورت کا خیال تو یہ تھا کہ میری سنی جائے گی، میں ایک بات کہہ رہی ہوں، اس غلام کی طرف کون توجہ دے گا۔ اس نے پہلے مرحلے میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ اسی کا جرم ہے، اس کو یا قید میں ڈالیں یا کوئی اور دردناک سزا دیں۔
لیکن جب بات نہیں بنی تو اب یوسف کو وہ ایسے ہی قید میں تو نہیں ڈال سکتے تھے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم اعراض کرو، ہو گیا یہ واقعہ، حادثہ، گھر کی بات ہے، گھر ہی میں رہ جائے، اور عورت سے بھی کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو اور اس بات کا احساس کرو کہ اصل میں تمہیں نے جرم کیا ہے۔ دونوں آزاد ہو گئے، یعنی نہ کوئی کارروائی یوسف کے خلاف ہوئی، ان کے خلاف تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، اور نہ اس نے کوئی کارروائی بیوی کے خلاف کی، بس یہ نصیحت کر کے بات ختم کر دی۔ تو اس کے بعد پھر معاملہ رکا نہیں، چنانچہ کیا ہوا، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، شہر میں کچھ عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کی معاشرت ان چیزوں کو کس نگاہ سے دیکھتی تھی۔ یعنی معاملہ یہ نہیں تھا کہ عزیز کی بیوی تک ہی بات محدود ہے، گھر میں ہے، نہیں، باقاعدہ زیر بحث ہے، خواتین کے مابین زیر بحث ہے، اوپر کی سوسائٹی کی خواتین ان چیزوں پر گفتگو کرتی ہیں، اور یہ بات باہر نکل چکی ہے، اور اس کے بارے میں جس لب و لہجے میں گفتگو ہوتی ہے وہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بڑی قابل مذمت چیز ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جب ہم موجودہ زمانے کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ایسے خیال کرتے ہیں لوگ کہ کوئی نئی دنیا پیدا ہو گئی ہے۔ تاریخ کو پڑھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسی تہذیبیں رہی ہیں، اور بعض تہذیبیں اس جگہ تک پہنچی ہیں، ایسی بستیاں رہی ہیں جن میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے کئی گنا زیادہ خراب صورتحال سامنے آتی رہی ہے، بالخصوص ان معاملات میں۔ تو اس لیے اس سے کوئی زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب آپس میں چرچے ہو رہے ہیں کہ دیکھیے یہ عزیز کی بیوی یہ تو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اس پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ تراود فتح عن نفسہ، کیا عربی ہے یہ بھی، قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، یعنی دل و جان ہار بیٹھی ہے، اب کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے ایک طنز ہے، تعریض بھی ہے، لیکن باتیں ہوتی ہیں اسی طرح کی۔ تو اب وہ کہتی ہیں کہ ان لنراہ فی ضلال مبین، ظاہر ہے یہ باتیں جو ہوتی رہی ہیں ان سب کو دو تین جملوں میں قرآن مجید نے خلاصہ کر دیا۔ باتیں تو بہت ہوتی رہی ہوں گی جیسے کہ عورتوں میں ہوتی ہیں، تو ان دو تین جملوں میں کہ یہ اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، دل و دماغ اس پر فریفتہ کر بیٹھی ہے، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ بڑی کھلی حماقت میں مبتلا ہے۔ یعنی یہ سارا تبصرہ جو ہے انہوں نے کر دیا۔ اب اس تبصرے میں کیا کیا پہلو پوشیدہ ہیں اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے۔ اس فقرے میں ملامت، شماتت اور ادعا کے جو پہلو مثبر ہیں وہ ہم نے اس کے بعد قوسین کی عبارت سے واضح کرنے کی کوشش کی۔ یعنی اس کے بعد میں نے ایک عبارت لکھی ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جملے اصل میں کس لب و لہجے میں کہے گئے ہیں، ان کا موقع کیا ہے اور اس سے کیا بات بیان کرنا مقصود ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس میں ملامت بھی ہے، اور اس میں ایک خاص طریقے کا ادعا بھی ہے، اپنی برتری کا اظہار بھی ہے کہ یہ دیکھو ایک تو غلام کو دل دے بیٹھی، یعنی ذوق ہی کیا ہے، اور اپنے مرتبے کے لحاظ سے انتخابی کیا کیا ہے، اور پھر یہ کہ کامیاب بھی نہیں ہوئی، یعنی یہ کیا ہوا۔ تو اس میں ملامت بھی ہے اور ادعا بھی ہے، نہیں ہمارے ہاتھ آیا ہوتا تو ہم دکھاتی اس کی حیثیت کیا تھی یہ، لیکن کامیاب بھی نہیں ہوئی اور اپنے آپ کو اس طریقے سے رسوا بھی کر بیٹھی، خاوند کی نگاہ میں بھی گری۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان کی تفصیل فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ اول تو یہی بات بڑی عجیب ہے کہ ایک اعلیٰ عہدے دار کی بیگم ہو کر اپنے غلام کے پیچھے اپنے کو خار کرے، پھر اس سے بھی عجیب تر ماجرا یہ کہ اس کو بھی رام نہ کر سکے۔ یہیں سے اس ملامت کے اندر یہ مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ عورت احمق ہے کہ بدنام بھی ہوئی اور نامراد بھی رہی۔ اگر کہیں ہم ہوتے تو ایک ہی غمزے میں یوسف کو ایسی پٹخنی دیتے کہ ان کی پارسائی کی ساری دھوم ختم ہو جاتی۔ یہ سارا مضمون
اس میں چھپا ہوا ہے، ڈورے ڈال رہی ہے، وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہمارے نزدیک تو کھلی حماقت میں مبتلا ہے۔ شاید نہیں جانتی کہ ایسے لوگ کس طرح آرام کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو غلام کی محبت میں مبتلا ہونے پر شماتت کا موقع بھی ملا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر یہ تھا تو پھر اس کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ ناکام ہوئی، نامراد ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل ہی احمق ثابت ہوئی ہے۔ شاید نہیں جانتی کہ ایسے لوگ کس طرح آرام کیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں آہستہ آہستہ زلیخا تک بھی پہنچ گئیں، یعنی گفتگویں ہوتی ہیں تو پھر جہاں ہوتی ہیں وہاں سے سفر بھی کرتی ہیں، تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شماتت کا، ملامت کا اور کچھ بدنامی کا سا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، سو ان کے فریب کا حال جب اس عورت نے سنا۔ اب دیکھیے یہاں قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے بمکرہن، یعنی یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ ان کی طرف سے جب اس طرح کے تبصرے پہنچے یا ان کی طرف سے تعریض سنی یا ان کی طرف سے ملامت سنی، نہیں، بمکرہن، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ رام نہیں کر سکی، ہم جانتی ہیں کہ کیسے رام کیا جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کو۔ تو ایک لفظ استعمال کر کے قرآن مجید نے اس جانب اشارہ کر دیا کہ معاملہ اب کیا ہونے والا ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، سو ان کے فریب کا حال جب اس عورت نے سنا، یعنی جب اس نے سنا کہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جانتی ہیں کہ ایسے لوگ کیسے رام کیے جاتے ہیں، کیسے انہیں بہلایا جاتا ہے، کس طرح اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، ہم جانتی ہیں۔ سو ان کے فریب کا حال جب اس عورت نے سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا، اس نے کہا کہ آ جائیے پھر، یعنی میں ناکام رہی ہوں تو آپ بھی آ جائیے کہ وہ بھی اپنا ہنر آزما لیں، یعنی یوسف بھی موجود ہے، گھر بھی موجود ہے، ہنر آزمانے کے موقع بھی موجود ہے، تو اس نے ان کو بلا بھیجا۔ یعنی بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تم میرے اوپر تو تعریض کر رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہو کہ میں ناکام رہی، اور میری نامرادی کا افسانہ تو اس وقت بزم و انجمن کا افسانہ بن گیا ہے، تو اچھی بات ہے، میں تو تنہا تھی، تم سب مل کے ذرا آؤ اور دیکھ لو کس شخص سے واسطہ پڑا ہے کہ وہ بھی اپنا ہنر آزما لیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ جس شخص کے مقابل میں وہ ناکام رہی ہے، یعنی زلیخا ناکام رہی ہے، اس کے لیے ان کے عشوے، غمزے، چرتر اور فریب کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی آدمی کس سیرت کا ہے، کس کردار کا ہے، اس گھر میں رہتا ہے، شب و روز یہاں گزرتے ہیں، ہزار موقع موجود ہیں، میں نے بھی یہ اقدام کہ دروازے بند کر کے کہوں کہ آ جاؤ، کس طرح ناکام ہو کر کیا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے موقعوں پر تو اقدام کے 10 اور راستے ہوتے ہیں۔ تو گویا ساری داستان اس کے ذہن میں ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کیا مواقع پیش آئے ہیں اور یہ کیسے بے نیاز رہا ہے اور آخر میں بھی مجھے کیسے ناکامی ہوئی ہے، تو یہ میں جانتی ہوں۔ تو تم جن عشووں پر اور غمزوں پر اور اپنے جن چرتروں اور فریب پر اعتماد رکھتی ہو کہ ہم رام کر لیں گے، شیشے میں اتار لیں گے، تو آؤ ذرا اپنا ہنر آزما کے دیکھ لو۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کو بلا لیا وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، یعنی جیسے عام طور پر ایک مل بیٹھنے کی، کھانے پینے کی اچھی مجلس ہوتی ہے، وہ اس نے آراستہ کی۔ اس پر حاشیہ اصل میں لفظ متکئن آیا ہے، وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، یہ اس مجلس کے لیے آتا ہے جو گاؤ تکیوں سے آراستہ کی جائے۔ ہمارے ہاں اب تو زمین پر بیٹھنے کی مجالس کم ہوتی ہیں، لیکن اب سے کچھ عرصہ پہلے تک زیادہ مجالس کا یہی طریقہ تھا، چاندنی بچھا دی جائے، اس پر گاؤ تکیے رکھ دیے جائیں اور پھر طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے کی چیزیں چن دی جائیں اور اس کو بہت سجا بنا کر لوگوں کو بلایا جائے۔ آپ دلی کی پرانی مجلسوں کا حال پڑھیں تو اسی طرح کی تصویر سامنے آتی ہے۔ اس مجلس کو عربی زبان میں متکئن سے تعبیر کیا ہے۔ اصل میں لفظ متکئن آیا ہے، یہ اس مجلس کے لیے آتا ہے جو گاؤ تکیوں سے آراستہ کی جائے،
اس زمانے کے مصر میں امراء کی مجلسیں بالعموم اسی طریقے سے آراستہ کی جاتی تھیں۔ تو اس نے سنا اور بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی۔ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ السِّكِّينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی۔ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ تو اس سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ پہلے سے یہ بات طے ہو گئی ان خواتین کے درمیان میں کہ وہ کیا فریب ہے، کیا چرتر ہے جو ہم آزمائیں گی۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہوئی ہوں گی، آپس میں تعلقات روابط رہے ہوں گے، اس میں اس نے بتایا ہوگا کہ آدمی کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، کس طرح کا شخص ہے۔ یہ ان پر بھی واضح ہو گیا کہ جو عشوے غمزے عام طور پر کام آ جاتے ہیں وہ یہاں کام آئیں گے نہیں، معاملہ اس سے زیادہ بڑا ہے اور زیادہ سخت ہے۔ تو پھر باقاعدہ ایک اسکیم بنائی گئی جس کو قرآن نے مکر کہا ہے کہ یہ طریقہ ہے، اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ وہ طریقہ باہمی طور پر طے ہو گیا اور اس طریقے کے لحاظ سے اس نے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور مجلس آراستہ کر دی۔ ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی۔ اس پر حاشیہ آگے کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ چھری انہی عورتوں کی فرمائش پر اور اس چرتر کے لیے دی گئی جس سے وہ یوسف علیہ السلام کو رام کرنا چاہتی تھی۔ یعنی کوئی پھل کاٹنے کی چھریاں جیسے رکھی جاتی ہیں اس طریقے سے نہیں رکھی گئی، بلکہ باقاعدہ طے کیا گیا کہ اب کرنا کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک ایک چھری سب کے سامنے رکھ دی گئی، مجلس آراستہ ہو گئی۔ تو اب اس نے کہا یوسف کو کہ آ جاؤ۔ یوسف کو بلایا، ظاہر ہے غلام تھے وہ، تو بلایا جائے گا تو آئیں گے۔ وہ آئے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا، یعنی پہلے تو سنتی تھیں، اب براہ راست دیکھا تو اس کی عظمت سے مبہوت ہو گئی۔ یعنی جو شخصیت تھی، جو وجاہت تھی، پھر نیکی خیر کا جو جلوہ اس طرح کی شخصیات پر نظر آتا ہے تو بالکل مبہوت ہو کے رہ گئیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، میں نے لکھا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف کیسے جوان رانا تھے اور سیرت و اخلاق کی پاکیزگی نے ان کی رانائی شخصیت کو دلربائی کے کس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ بالکل ششدر ہو کے رہ گئی، کیا شخص ہے، کیا شخصیت ہے۔ جب وہ سامنے آئے اور پھر انہوں نے کیا کیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یعنی اب قرآن مجید ظاہر ہے کہ نہیں چاہتا کہ اس کے تمام پہلوؤں کو اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور کیا باتیں کی گئیں اور لبھانے کے کیا طریقے اختیار کیے گئے اور تمہید کہاں سے اٹھی اور کہاں سے بات چلی، وہ اس نے بیان نہیں کیا۔ خاتمے کو بیان کر دیا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان لڑکیوں نے یا ان عورتوں نے اس کو خودکشی کی دھمکی دے ڈالی کہ دیکھو ہماری بات مانو ورنہ یہ کریں گی ہم، اور پھر اس کا الزام بھی تمہارے ہی اوپر آئے گا۔ گویا پہلے جو صورتحال بنی تھی وہ یہ تھی کہ میرے قریب آ جاؤ، اور جب وہ نہیں آئے تو ان پر عصمت دری کا الزام لگا کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب معلوم ہوا کہ اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر ہمیں خون کرنے کا الزام ڈال دیا جائے اس کے اوپر۔ تو انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے ہاتھ، یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا قطعن ایدیہن، جگہ جگہ سے زخمی کر لیے۔ اور جب اس طرح ہاتھ زخمی کر لیے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شریف النفس انسان کے لیے وہ صورتحال پیدا کر دی جو ایسے معاملات عشق میں بس آخری مرحلے ہی میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ قرآن مجید نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان پر میں نے جو حاشیے لکھے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ یہ قطانہ کا لفظ آیا ہے، اصل میں فعل قطانہ آیا ہے، یہ قطع سے تفعیل ہے جو تکسیر کے لیے آتا ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ محض کاٹ لینا نہیں ہے بلکہ جگہ جگہ سے زخمی کر لینا، جیسے دکھانے کے لیے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ اب جو انہوں نے اس طرح ہاتھ بھی کاٹ لیے اپنے، زخمی کر لیے، اور یوسف اپنی جگہ سے نہیں ہلے، یعنی انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ٹھیک ہے، تم نے باتیں بھی کر لیں اور جو کہنا تھا کہہ بھی لیا اور اپنے عشوے اور غمزے بھی آزما لیے، اور اب آخر میں یہ دھمکی بھی دے ڈالی، تو جو کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے کوئی اس پہ رد عمل نہیں ظاہر کیا، چنانچہ ناکام رہیں
اور پھر پکار اٹھیں، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، پکار اٹھیں کہ حَاشَ للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی اگر یہاں تک پہنچ کر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر یہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہے۔ تو اس طرح چند جملوں میں قرآن مجید نے بہت خوبصورت اسلوب میں پوری داستان سمیٹ دی ہے، اور چونکہ اس موقع پر وہ نہیں چاہتا کہ اس نوعیت کی باتیں اس کے متن کا حصہ بنیں، تو اس لیے بات سمجھنے میں بھی بعض اوقات لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے، اور یہ خیال ہو گیا کہ ان کو دیکھ کر گویا خود بخود ہاتھ کٹ گئے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ مکر تھا، فریب تھا، باقاعدہ کیا گیا، اور آگے مزید واضح ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔